بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زندگی اور صحت تھوڑی سی دولت پر بھی قائم رکھی جا سکتی ہے۔ ہم دولت سے نرم بستر حاصل کر سکتے ہیں لیکن نیند حاصل نہیں کر سکتے۔ آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور دو باتیں اس کی جوان ہوتی ہیں، دولت کا لالچ اور عمر کی زیادتی۔ دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ دولت اور مرتبے کی لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر آدمی کے پاس مال سے بھرے ہوئے 2 جنگل ہوں تب بھی وہ تیسرے جنگل کی آرزو کرے گا، اور ایسے آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تعجب ہے اس شخص پر جو حساب کو حق جانتا ہے اور پھر مال بھی جمع کرتا ہے۔ اگر تم لوگوں سے دولت میں نہیں بڑھ سکتے تو حسن خلق میں بڑھ جاؤ۔ بخیل دولت کا مالک نہیں ہوتا بلکہ دولت اس کی مالک ہوتی ہے۔ مال جمع کرنا آسان ہے لیکن اس کی حفاظت کرنا دشوار ہے۔ اگر کام دولت سے نکل سکے تو جان کو خطرے میں نہ ڈال۔ اگر دولت مند بننا چاہتے ہو تو سوائے قناعت کے کچھ طلب نہ کرو کہ یہی سب سے عمدہ دولت ہے۔ مال دولت کی زکوٰۃ نکالتے رہا کرو، اس لیے کہ جب باغبان انگور کی بیکار شاخیں تراش دیتا ہے تو اس پر اور زیادہ انگور آتا ہے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں جبکہ دانشمند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ جب تک تو دولت کو نگاہ میں رکھے تو دولت کا خادم اور غلام ہے، اور جب تو اسے خرچ کر دے تو یہ تیری خدمت گار ہے۔ دولت ہونے سے آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور دولت کے نہ ہونے سے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ جو کوئی اپنی کمائی سے روٹی کھاتا ہے اسے حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھانا پڑتا۔ جسے خدا ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ دولت کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی نے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ بعد نماز امام نے پوچھا کہ آپ کا کھانا پینا کہاں سے چلتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ذرا صبر کرو، پہلے میں نماز کا اعادہ کر لوں تب تمہاری بات کا جواب دوں گا، کیونکہ جو شخص روزی دینے والے کو نہ جانے اس کے پیچھے نماز روا نہیں۔